السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا ایک کھلونا ہے، دھوکے کا سامان ہے اور چند روزہ زندگی ہے۔ اس پر جتنا بھی تفصیلی کلام کیا جائے، لمبی گفتگو کی جائے، کم ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سمجھانے کے لیے، جس کو بتانے کے لیے، جس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے دنیا کے سامنے یہ حقیقتیں واضح کر کے رکھیں کہ دنیا کا کوئی ساز و سامان ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، دنیا کی رنگینیاں ہمارے لیے تباہی کا سبب نہ بنے۔ آج پوری دنیا میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے، اور موت سے غفلت۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ دلوں میں زنگ پڑ جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت انسان کی متاثر ہو جاتی ہے، روحانیت خراب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ سے جو تعلق ہے، اللہ سے جو محبت کا رشتہ ہے، اللہ کی عبادت میں جو لطف آتا ہے، جو لذت پیدا ہوتی ہے، جو ایک محبت پیدا ہوتی ہے، جو لطف پیدا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بہت کمی محسوس ہونے لگتی ہے، بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی کمی کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اب دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں 2 علاج بیان فرمائے، یاد رکھنے کے قابل، کہ دلوں کا زنگ، غفلت کا زنگ لگ جاتا ہے، دنیا کی محبت کا زنگ لگ جاتا ہے، خواہشات نفسانی کا زنگ دلوں میں پڑ جاتا ہے، غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس زنگ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس زنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہشات نفسانی کا زنگ، دنیا کی محبت کا زنگ، غفلت کا زنگ، یہ سارے زنگ دور کرنے چاہیے۔ تو دلوں کو زنگ بھی لگ جایا کرتا ہے، جیسا کہ کوئی چھری، داؤ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، لوہے کا ساز و سامان ہوتا ہے، یہ اگر یوں پڑا رہ جائے، ان کو اگر صیقل نہ کیا جائے، ہمیشہ صاف کرنے، دھار دینے اور زنگ دور کرنے کا اگر اہتمام نہ کیا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ان میں زنگ پڑ جاتا ہے، میل کچیل لگ جاتا ہے، اس کی تیزی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دھار میں کمی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ روح کا حال بھی ایسا ہی ہے، دل کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور دوسرا طریقہ موت کو یاد کرنا۔ موت کو اگر کوئی بہت زیادہ یاد کرے گا، موت کا تذکرہ اگر کرے گا، موت کی یاد دہانی کا سلسلہ اگر جاری رہے گا، تو یقین مانیے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، قرآن کریم کے ذریعے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت راتوں کو ہوتی ہے، تراویح کی نماز میں جاری رہتی ہے، اور اس تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے زنگ دور ہوتا ہے، روزے کے ذریعے زنگ دور ہوتا ہے، قلعی ہو رہی ہوتی ہے، زنگ بھی دور ہو رہا ہوتا ہے اور قلعی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔
شائنی کیا جاتا ہے، تو موت کی یاد سے قبر کی زندگی روشن ہوتی ہے، آخرت کا راستہ واضح ہوتا ہے، اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دلوں کا زنگ، اس کی وجہ سے دلوں میں جو زنگ ہے وہ دور کرنے کا ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد ہے۔ موت کی یاد آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ نوجوانی کے عالم میں، نوجوانی کے زمانے میں انسان کے اندر غفلت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خواہشات نفسانی کے بے شمار راستے نوجوانوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کے مختلف داعیے ہوتے ہیں اور مختلف تقاضے سامنے آتے ہیں، تو انسان کو وہ خواہشات نفسانی گناہوں کی طرف بلاتی ہیں۔ دنیا بہت رنگین معلوم ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز بہت لذیذ محسوس ہونے لگتی ہے، اور گناہوں کے جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے انتہائی مزیدار، انتہائی لذیذ اور بہترین راستے معلوم ہونا شروع ہوتے ہیں، تو پھر نوجوان دیوانہ وار ان راستوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب نوجوانوں کو خاص طور سے اپنی طرف بلاتے ہیں، اور دنیا میں لذت، راحت، سکون کا دھوکہ نوجوانوں کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ جوانی کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ نوجوانی یا جوانی کے زمانے میں گناہوں کے سارے راستے بہت لذیذ محسوس ہوتے ہیں، مزیدار معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے جوانی کی زندگی کو، جوانی کا جو عمر ہے، جوانی کی جو عمر ہے، جوانی کا جو زمانہ ہے، اسے محفوظ رکھنا، اسے گناہوں سے بچا کے رکھنا، اس کی سب سے زیادہ فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ قیامت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اللہ کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا، اور 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے گا، اس وقت تک ایک قدم آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک قدم آگے بڑھنے کا موقع اسے نہیں دیا جائے گا، ایسی سخت گرفت کی جائے گی۔ وہ ایک سوال کیا ہوگا اس میں، تم نے اپنی جوانی کہاں گنوائی، جوانی کا عمر، جوانی کا زمانہ کیسے گزارا، اس کا حساب دو اور آگے بڑھو، پھر جا کے آگے بڑھ سکتے ہو، ورنہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ 5 سوالات ہیں۔ پوری زندگی کیسے گزاری، اس کا بھی ہے، الگ سوال ہے، لیکن خاص طور سے جوانی کے زمانے کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کا زمانہ تم نے کیسے گزارا، جوانی کے زمانے میں تمہارے خیالات کیسے تھے، تمہارے اعمال کیسے تھے، تمہارے اخلاق کیا تھے، تمہارا رویہ کیسا تھا، تمہارا انداز کیسا تھا۔ اس سوال کا جواب جب تک کوئی بندہ نہیں دے سکتا، وہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جواب دے کر، حساب دے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بے شمار دین کے احکامات، ان کا تعلق بڑھاپے سے ہے ہی نہیں، بچپن سے ہے ہی نہیں۔ پورے دین کا، پورے دین اسلام کے تمام احکامات کا تعلق اگر کسی زمانے سے ہے، وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ پورا دین اسلام نہ بچپن میں پایا جاتا ہے، نہ بڑھاپے میں پایا جاتا ہے۔ بڑھاپا اگر ہو گیا تو پھر اب جماعت معاف ہو گئی کہ اب مسجد میں نہیں جا سکتے، تمہارے عمر صحت کمزور ہو گئی، چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، پیروں میں گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی، اب جناب بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب قیام فرض تھا وہ فریضہ ہی ختم ہو گیا، تو وہ قیام کا جو حکم تھا اس کا تعلق اب ساتھ نہ رہا، اس انسان کے ساتھ نہ رہا۔ جماعت کی پابندی کا جو حکم تھا اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ نہیں رہا۔ مختلف حج کے لیے جانے کی پابندی تھی،
تو اب وہ کہے گا کہ حج بدل سے بھی گزارا ہو جائے گا، ان کے لیے تو اب جانا بھی مشکل ہے، تو خود جب جا نہیں سکتا، خود جب کنکریاں نہیں مار سکتا، خود وہاں مشکلات میں پھنس جائے گا، تو چلو اس کا بدل موجود ہے۔ تو بے شمار احکامات ساقط ہو جاتے ہیں، دین کے بہت سارے احکامات کا تعلق ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے، بچپن میں بھی وہ باقی نہیں رہتا، قائم نہیں رہتا، اور بڑھاپے میں بھی بڑھاپے کی وجہ سے ان کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ اگر تمام دین کے احکامات کا تعلق کسی زمانے عمر سے اگر تعلق رکھتا ہے، تو تمام احکامات کا تعلق قائم اگر رہتا ہے تو وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ تو پورے دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کا تصور اگر ہے تو وہ جوانی کے زمانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ جوانی کا زمانہ گزرنے پر یا ختم ہونے پر یا نہ آنے پر بے شمار احکامات انسان پر لاگو ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جوانی ہی کا زمانہ در حقیقت حقیقی زندگی ہے۔ تو اب حقیقی زندگی کو، زندگی کے اصل سرمایہ کو اگر وہ دین کے لیے استعمال نہ کرے، خرچ نہ کرے، تو وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے وہ منافع کما سکتا ہے؟ کیسے وہ آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تو در حقیقت جوانی کا زمانہ ہی اصل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شاعر بھی عجیب: در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ بڑھاپے کی حالت میں تو وہ جنگل کا شیر بھی پیر صاحب بن جاتا ہے، جنگل کا شیر بھی پیر صاحب بن جاتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوتا، کسی ہرن پر حملہ نہیں کر پاتا۔ اب وہ طاقت ہی نہیں رہی، قوت ہی باقی نہیں رہی، دوڑنے کی استطاعت ہی باقی نہیں ہے، لاغری آ گئی، کمزوری پیدا ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اب گناہ کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، حملے کی سکت ہی نہیں ہے۔ تو وہ جنگل کا شیر بھی بڑھاپے کی حالت میں تو وہ شیخ طریقت بن جاتا ہے، پیر کامل بن جاتا ہے، کسی کو کوئی سخت کچھ نہیں کہتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ خیر، گناہ کا لفظ تو ان جانوروں کے ساتھ، جانوروں پر لاگو ہی نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس وقت کوئی ظلم کرنے، حد تجاوزی کرنے، کسی پر زیادتی کرنے اور کسی کو تکلیف پہنچانے کی طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے۔ اب بچنے میں کیا کمال؟ تو یہاں انسانوں کی زندگی میں بھی جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اب گناہوں کی طاقت نہیں رہی، خواہشات نفسانی کا سارا زور ٹوٹ جاتا ہے، وہ سارا حسن بکھر جاتا ہے، چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، جسم جواب دے جاتا ہے، اعضاء و جوارح جواب دے جاتے ہیں، اور گناہوں کے راستے بے شمار موجود ہوتے ہیں لیکن جانے کی کوئی سکت نہیں ہوتی، اور سارے گناہوں کے بے شمار راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ دنیا اب رنگین نظر نہیں آتی، اب کھانے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اب دانت ہی نہیں ہے کہ گوشت کیسے چبائیں، گناہ کی طاقت ہی نہیں رہی تو گناہ کا راستہ کیسے اختیار کریں۔ تو بڑھاپے کی عمر میں تو وہ شیر بھی پیر بن جاتا ہے، اچھا بن جاتا ہے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں جو توبہ ہوتی ہے اس میں کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کی عمر میں اگر کوئی صحیح معنوں میں توبہ کرے، جب گناہوں کے سارے راستے کھلے ہوئے ہوں، جب گناہ کا ہر راستہ لذیذ معلوم ہو رہا ہو، جب ہر چیز میں خواہشات نفسانی
بالکل جوبن پر ہو، ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں ان گناہوں کے تمام راستوں سے، خواہشات نفسانی کے تمام علاقوں سے، تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا، یہ بڑا کٹھن کام ہوتا ہے۔ لیکن ایسی زندگی میں، ایسی جوانی کی زندگی میں اگر کوئی اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر، خواہشات نفسانی کے تمام راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے، مجاہدہ نفس کے بٹھیوں سے اپنی زندگی کو گزار کر اپنے اعمال اور اخلاق کو اگر کوئی سیقل کرتا ہے، اس کو شائنی بناتا ہے، اور پھر ایسے موقع پر توبہ کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، لذت سحرگاہی سے آشنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کمال کی توبہ ہوتی ہے، کمال کی توبہ ہوتی ہے، وہ لاجواب توبہ ہوتی ہے، اور اصل صلہ ملنے والی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر دینے والی توبہ اگر ہے تو وہ جوانی کے زمانے میں جو توبہ ہوتی ہے وہی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن سوال ہوگا کہ جوانی کی عمر کہاں گنوائی؟ سوال کیا جائے گا جوانی کے قیمتی لمحات، کہ ان لمحات میں تم خدمت خلق کے کام کر سکتے تھے، تم نمازیں پڑھ سکتے تھے، بڑھاپا آ گیا، گھٹنوں میں تکلیف ہے، وہ اشاروں سے رکوع بھی ہو رہا ہے، اشاروں سے سجدے بھی ہو رہے ہیں، اس وقت نماز پڑھنے کی لذت ہی کہاں رہی؟ اب جوانی کی عمر تھی، سجدہ کرنا بھی آسان تھا، تم نے سجدے نہیں کیے، رکوع کرنا آسان تھا، تم نے رکوع نہیں کیے، مناجات کرنا آسان تھا، تم نے مناجات نہیں کی، حج کرنا آسان تھا، تم نے حج نہیں کیا۔ طویل اور لمبا سفر کر کے حج اور عمرہ کرنے کی جو مشقت ہے، اسے برداشت کرنا جوانی ہی کی عمر میں آسان تھا، تم نے وہ کام نہیں کیا، حج اور عمرے کو تم نے بڑھاپے کے لیے اٹھائے رکھا۔ تو کیا کمال کی بات ہوئی؟ جوانی کی عمر میں دل چاہ رہا ہے کہ گناہ کی طرف جائیں، دل چاہ رہا ہے کہ خواہشات نفسانی کے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن ایسے موقع پر کوئی اگر سجدوں سے اپنی زمین، اللہ کی زمین کو آباد کرتا ہے، جوانی کے جذبات کو اللہ کی محبت میں کھپا دیتا ہے، عشق اور محبت کے سرور سے وہ آشنا ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ کمال کی زندگی کہلائے گی، کمال کی زندگی کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خیر، موت کی یاد اس عمر میں، جوانی کی عمر میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ابھی تو بڑھاپا آئے گا پھر موت آئے گی، نہیں، کتنے جوان بچے ہیں جو رات کو آرام سے سوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ان کی طبیعت ہوتی ہے، جوانی ان کی قائم ہوتی ہے، اور صبح کو کوئی جگا رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ جاگتا نہیں، تو ماں بلاتی ہے، کمرے میں دستک دیتی ہے کہ میرا بیٹا کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں جاگتا، کیوں نہیں جواب دیتا، اتنی لمبی نیند کیسے ہو گئی؟ بیٹا اللہ کا واسطہ دیتی ہوں دروازہ کھول لے، یہ جاگ جائے، کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماں کے جگانے پر ماں جگاتی ہے، کتنے جوان بیٹے ہوتے ہیں جن کو وہ بوڑھی ماں جگا رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر بیوی آتی ہے کہ ناراض تو نہیں ہیں آپ، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر وہ بہن آتی ہے کہ بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میں آپ کی بہن ہے جو بات کر رہی ہوں، آپ کیوں نہیں جاگتے، اٹھ کیوں نہیں رہے؟ بالآخر ماں آتی ہے دوبارہ، اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ آنکھیں تو ویسی ہی کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، ان آنکھوں میں پھر وہ ماں انگلی رکھ دیتی ہے، ان کو دبا دیتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ روح تو پرواز کر چکی ہے، پتہ چلتا ہے کہ روح پرواز کر گئی ہے، روح قفس عنصری سے نکل کر کب جا چکی ہے، نکل چکی ہے۔
وہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ کتنے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جوان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کینسر کی بیماری کی وبا ہے، ایکسیڈنٹ ہے، سڑک کا حادثہ ہے، کتنے حادثات ہوتے ہیں اور جوان سال لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ ویسے اچانک بیماری آئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ دبئی کے بادشاہ کا بیٹا بھی کم عمری میں رخصت ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے کتنے جتن کیے جاتے رہے ہوں گے، کتنے انتظامات اس کے لیے موجود تھے، اور اس کی صحت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہوگا۔ اس کو مستقبل کا بادشاہ بنانے کے لیے کتنے اس کے انتظامات اور کتنی تیاریاں اور کتنی اس کی پرورش کے انتظامات اور اس کی صحت کا خیال کتنا رکھا جاتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود وقت موعود جب آ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اچانک حرکت قلب ہی بند ہو گئی، یعنی اٹیک بھی نہیں ہوتا اور کوئی اور حادثہ بھی پیش نہیں آتا، یہ دوسرے جو فنکشن ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ خبر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اصل میں انتقال کی وجہ سے ہی حرکت قلب بند ہو گئی ہوتی ہے۔ بہرحال انتقال سے پہلے انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جس حالت میں زندگی گزرتی ہے خاتمہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ زندگی اچھی گزرے گی اور ہر آن تیار رہنا چاہیے، ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت روح قبض کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی دوا ہے، ایک ایسا علاج ہے اور ایسا کیمیا تاثیر نسخہ ہے کہ موت کی یاد، کہ جس کی وجہ سے انسان ہر قسم کے گناہ سے بچ سکتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور اچھے کاموں کی رغبت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس چیز کو سب سے زیادہ یاد کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت کو یاد کرو۔ تو موت کی یاد کم از کم بزرگوں نے، اللہ والوں نے فرمایا کہ روزانہ کم از کم 20 مرتبہ تو انسان موت کو یاد کرے۔ اس سے وہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ دور کرنے کے 2 علاج ہیں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک موت کی یاد ہے۔ موت کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم میں تدبر، قرآن کریم کی تلاوت سے بھی، قرآن کریم میں تدبر کے نتیجے میں بھی، اور پھر موت کی یاد سے یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں، تب جا کے خاتمہ بھی خیر ہو۔ خاتمہ بالخیر اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن خاتمہ بالخیر کب ہوتا ہے؟ کہ جب پوری زندگی انتہائی اچھے اعمال میں ہم گزاریں گے تو خاتمہ بھی ہمارا اچھا ہی ہوگا۔ انتقال سے پہلے کون سی دعا؟ وہ دعا بھی یاد بھی تو رہے، پتہ نہیں سکرات کی کیسی پریشان کن کیفیت ہوگی، لیکن وہ دعا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، یا اللہ موت کے سکرات اور جو تکلیف ہے اس موقع پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر زندگی خود بخود سنورتی چلی جائے گی، سدھرتی چلی جائے گی، دل کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا، آخرت کا راستہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔